نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین ثم آمین۔ سورہ نور آیت نمبر 30 ہم کر رہے ہیں اور آیت نمبر 30 کا کافی پورشن ہم کر چکے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو تھوڑا سا جلدی میں ریوائز کرتی ہوں کہ ہم نے اس آیت نمبر 30 میں اور 31 ہم کر رہے ہیں، 31 ہم کر رہے تھے۔ تو آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے، تو مردوں کو اور عورتوں کو خاص طور سے سب سے پہلے نظروں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور اس میں بتا دیا گیا کہ نظروں کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری اور کیسے کرنی ہے، کون سی نظروں کی حفاظت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور انسان اپنے تمام حواسوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور لگاوٹ سے دیکھنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو لہٰذا اس زنا سے باز رہنے کے لیے شہوت کی نظر ہٹا لینے کا مومن کو بہت اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ اسے ہٹا لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف پیدا کر دیتا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حضرت عمر کے ساتھی جب وہ بیت المقدس کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ ان کا کیا معاملہ ہوا تھا اور آنکھوں کی نظروں کی حفاظت انہوں نے کیسی کی تھی۔ پھر جو شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے حکم کیا تھا کہ اپنی شرمگاہوں کو کی حفاظت کریں، اور اس میں نے آپ کو سطر کے حوالے سے بتایا تھا کہ ران جو ہے اس کا حصہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے وہ ایسی سطر ہے جس پہ کسی مرد کی نگاہ کسی مرد کے اوپر بھی نہ پڑے اور کسی عورت کی کسی عورت کے اوپر بھی اس سطر کے اندر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اور آپ سے نے فرمایا تھا اپنی ران کبھی نہ کھولو اور کسی زندہ مردہ کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔ پھر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا ہم نے حکم پڑھا کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، اور ہم نے بڑی اچھی طرح سے یہ کیٹیگرائز کیا تھا کہ زینتیں کون سی ہیں جن کو ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان زینتوں میں ہم نے سر سے لے کے پیر تک کی تمام زینتوں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے ان کے جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، تو خود بخود ظاہر ہونے والی زینتیں بھی ہم نے اچھی طرح سے دیکھ لی تھی۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا تھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے جو سر پر اوڑھنیاں لیتی ہیں خمر، وہ اپنے سینوں کے اوپر ڈال لیا کریں، اپنے جیوب اس سے ڈھک لیا کریں، جس سے ہم نے سمجھا تھا کہ یہ عورت کے پردے کا دوپٹہ لینے کا حکم ہے، جو گھر کے اندر عورت کو کیسے رہنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ کا یہ قول اس حوالے سے آتا ہے کہ جب سورۃ نور نازل ہوئی تھی تو یہ آیت سن کر انصار کی کوئی عورت جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھی نہیں رہی، بلکہ ہر ایک اٹھی اور کسی نے کمر پٹا کھول کر اس کا دوپٹہ بنا لیا، اور کسی نے چادر اٹھا کر اپنا دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا۔ اور اگلے دن جب سب نماز کے وقت جتنی بھی عورتیں آئیں تو وہ سب کے سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھی۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ عورت کو دوپٹہ اوڑھنے کا گھر میں کوئی حکم نہیں ہے تو یہ جواز غلط ہے۔ دوپٹوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک کپڑوں کے دوپٹوں سے منع کیا، ایسے کپڑے جس کو پہن کر یا ایسے دوپٹے جن کو پہن کر ہمارا پورا جسم کی جو حیت ہے وہ ظاہر ہو، مثال کے طور پر شفون کے اور گینزا کے دوپٹے جن کو اوڑھنا یا نہ اوڑھنا بالکل برابر ہے، نیٹ کے دوپٹے جن سے ہر چیز عیاں ہو رہی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا۔ واقعہ ملتا ہے کہ ایک ململ آئی تھی مصر کی، بہت ہی خوبصورت باریک ململ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ قلبی کو وہ ململ پکڑائی اور کہا کہ اس کے دو حصے کر لو، ایک ہی اپنی مطلب بنا لینا، کتا بنا لو اس کو پھاڑ کر، اور دوسرا جو ہے حصہ اپنی بیوی کو دے دینا اور اس کو کہنا اس کا دوپٹہ بنا لے، لیکن اس کو کہنا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو باریک ململ کے دوپٹے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ قلبی کو کیا کہا؟ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی صاف اندر سے ظاہر نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
تو ایسے کپڑے یا ایسے دوپٹے لینا پسندیدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر سے آپ کی صاف جسم کی ظاہر نہ ہو۔ پھر ہم نے پڑھی محرم رشتوں کی لسٹ پڑھی تھی کہ محرم رشتے کون کون سے تھے، اور اس کے اندر بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ 7 محرم رشتے جو ہم نے سورہ نساء میں بھی پہلے پڑھے تھے انہی کے حوالے سے جن کے ساتھ ابدی حرمت ہے وہ یہاں بتا دیے۔ اس میں سسر بھی آتا ہے عورت کے لیے اور اس کا داماد بھی اسی ابدی حرمت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ابدی حرمت نہیں ہے۔ شوہر کے ماموں، شوہر کے خالو، شوہر کے چچا، شوہر کے جو بھی رشتے دار ہیں، شوہر کا بھائی، جیٹھ، ان سب سے جو ہے وہ عارضی حرمت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کا نکاح ختم ہوتا ہے یا طلاق ہوتی ہے یا شوہر مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ شادی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا عارضی حرمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ پردے کے احکامات ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ آپ کے کسی بھی نامحرم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ سارے ہم نے احکامات رشتوں کے حوالے سے بھی یہاں پر پڑھ دیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وہ بتائے تھے کہ گھر کے ملازم، چھوٹے بچے، وہ ہم نے پوری کیٹیگریز پڑھ لی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چاہیے اور نہیں وہ ماریں، وہ خواتین کو نہ ماریں، کیا چیزیں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو، اپنے پیروں کو نہ ماریں۔ کیوں نہ ماریں، کہاں نہ ماریں، کیا معاملہ ہے یہ، کیوں، لیعلم، تاکہ وہ جان لیا جائے، ما یخفین من زینتہن، جو کہ وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اپنی زینتوں میں سے۔ عورتیں اپنے پیر نہ ماریں تاکہ وہ جو زینت انہوں نے چھپا کے رکھی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس کا لوگوں کو علم نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، چال کے انداز کی بات کی جا رہی ہے کہ خواتین جو مومنہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں مار مار کر نہ چلا کریں، وہ ایسے نہ چلا کریں کہ لوگوں جو زینت انہوں نے اپنے اندر چھپا کر رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اب زینتیں کون کون سی چھپا کر رکھی ہیں، یہ کیسا چلنے کا انداز ہے؟ دیکھیے ہماری شریعت صرف ایک پردے کے لباس کی بات نہیں کرتی، وہ ہر گفتگو کا انداز بھی بتائے گی، وہ چال کا طریقہ بھی بتائے گی، وہ لین دین کے معاملات بھی بتائے گی، وہ ہر چیز بتائے گی۔ اور اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ چلے گی کیسے، یہ مومنہ عورت کی چال ہونی کیسی چاہیے، پیر پٹک پٹک کے نہ چلے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، خوب آپ نے اوپر سے تو عبایا لیا ہے لیکن ایسی زبردست قسم کی ہائی ہیلز پہنی ہوئی ہے کہ آپ محفل میں آئی ہیں اور ساری دنیا مڑ مڑ کے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ٹک 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 کی آواز کس کی سے آ رہی ہے۔ تو ایسے معاملات سے جو ہے پبلک پلیسز میں خواتین کو خصوصی طور پر ہائی ہیلز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کچھ ہائی ہیلز ایسی آتی ہیں کہ جو آپ جب چلتے ہیں تو اس میں آواز نہیں آتی کہ ان کے نیچے ربرز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی آواز نہیں آتی جوتوں کی، لیکن کیا ہوتا ہے آپ کی کچھ چال اس انداز میں بن جاتی ہے کہ ہر چیز ڈھانپنے کے باوجود بھی آپ کی چلنے کی وجہ سے عیاں ہو جاتی ہے۔ تو انسان عورت کو خصوصی طور پر اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ موسٹ آف دا ٹائم مجھے ایسے نظر آتا ہے ہوا اتنی تیز چل رہی ہے، ہوا میں تو چلے آپ کا کوئی دخل نہیں، لیکن کئی دفعہ اتنی تیز سے واک کیا جا رہا ہوتا ہے، اتنی تیز چلا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ہر ایک کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے، چاہے آپ نے چادر بھی اوڑھی ہو۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی خواتین کو بہت محتاط ہو کے اپنی چال کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اگلی چھپی ہوئی زینتیں ہماری آتی ہیں، وہ زیورات جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں، وہ چوڑیاں جو ہمارے ہاتھوں میں یا بازوؤں میں ہوتی ہیں، یا کوئی بھی پائل یا کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے پاس ایسی رکھی ہے جو بجنے والی ہے، جس کی آواز ہوتی ہے، تو اس کا بھی لوگوں کو علم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ تو گویا یہاں پر چال کے انداز کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ لوگ اپنی آدھی چیزیں قرآن پاک کی مانتے ہیں اور آدھی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ایک غلط تاثر کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں بڑی دیکھی ہم نے برقعے والیاں، اوپر سے تو پورا حجاب لیا ہوا ہوتا ہے اور نیچے سے جو ہے وہ سارا کچھ ان پر چھلک رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں کل پرسوں گئی CMH ہاسپٹل میڈیکل کالج،
تو وہاں پر ایسی میری فرینڈ ہوتی مجھ سے بات چیت کر رہی تھی. میں نے کہا یہاں کے ماحول کا بتاؤ کہ لڑکیاں اور لڑکوں کا کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے لیکچر ایک رکھوانا تھا. تو ساری وہ میں نے کہا یہاں تو لڑکیاں نظر بھی نہیں آ رہی کہ دوپٹے بھی ہیں, بہت کم لڑکیاں ایسی تھیں جو اسٹاف میں تھی. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مت بات کرو. میں نے کہا پھر بھی مجھے بتاؤ کس انداز کی یہاں پہ عوام آ رہی ہے, بچوں کی یہ سب. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا میں بتاؤں, کوئی لڑکیاں ہیں وہ یو اے سے آئی ہوئی ہیں اور اوپر سے تو انہوں نے اسکارف کیا ہوتا ہے لیکن نیچے سے ان کے پھنسی کی جینس پہنی ہوگی اور وہ شارٹ سی انہوں نے شرٹس پہنی ہوگی اور سلیو لیس پہنا ہوگا. تو ایسے بھی پردوں کا کیا فائدہ. تو گویا دین میں جو ہے نا وہ ہر چیز کا آپ کو ایک کمبائنڈ ایک جو ہے وہ نمونہ بن کے نکلنا ہے. یہ نہیں اب ایک اور کسی نے مجھے بتایا ہاں بڑی دیکھیے برقعے والیاں, وہ تو سمجھتی ہیں کہ ساری اجارہ داری انہیں کی ہے, بس انہوں نے بس برقع اوڑھ لیا تو ان کے لیے ہر چیز جائز ہو گئی ہے. وہ سب سے آگے آئیں گی اور آگے کھڑی ہو جائیں گے, کہیں گی ہمیں پہلے فارغ کرو, اور باقی سب جو لائن میں لگی ہوئی ہیں وہ لوگ کیا پاگل ہیں جو لائن میں لگی ہیں, ان سے تو اچھے ہم ہیں, کم سے کم ہم نے برقعے تو نہیں لیے گئے اور ہم لوگوں کا تو خیال رکھتے ہیں, ہم لوگوں کو تو عبادت تو پورے ادا کرتے ہیں, وہ لوگوں نے تو ٹھیکہ لیا وجہ سے اپنے آپ کو. تو یہ سب جو معاملات ہیں یہ دین کو بدنام کرنے کے رویے ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا. ہمارے دین میں ایک چیز کو پکڑ لیا جائے اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے, اس سے ہماری ہی دین کی غلط پروجیکشن ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, اب لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ دین ہے کہ یہ اوپر سے اسکارف لیا گیا اور نیچے سے جو ہے وہ جو مرضی کر رہی ہے, وہ لڑکوں کے کندھوں پہ ہاتھ بھی رکھ رہی ہے, وہ کہتی ہے محرم نامحرم کا. لڑکیوں کو اب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آخر ہم بھی میڈیکل کالجز میں پڑھ کر آئے, ہم بھی ڈاکٹرز لڑکوں کے ساتھ ہوئے. میری فرینڈ مجھے بتا رہی ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے. آج تو مدرس اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں کہ یہ محرم یا نامحرم کا کیا کانسیپٹ ہے اور ہمیں کس حد میں ان کے سامنے رہنا ہے اور کس حد میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے. اس میں ان کا قصور نہیں, ہمارا ہی سارا قصور ہے. تو اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ وہ زینتیں جو پوشیدہ بھی ہیں ان تک کا دین جو ہے وہ چھپا کر رکھنے کا حکم دے رہا ہے. تو جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں ان کے لیے ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے. اب جو کچھ پوشیدہ زینتیں ہیں اس میں اگلی جو پوشیدہ زینت آتی ہے وہ ہے خوشبو. خوشبو ایک ایسی زینت ہے جس کے لیے ہمارے دین میں بہت سخت ممانعت ہے. خوشبو لگانے کی اجازت بہرحال دین میں موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ خوشبو سے عورت کو بالکل ہی نابلد کر دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. عورت خوشبو لگا سکتی ہے اپنے جسم کی ناگوار کیفیت کو دور کرنے کے لیے. اگر وہ خوشبو اتنی لگاتی ہے کہ بس اسی تک وہ آ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن ایسی خوشبو کہ جب آپ باہر نکلے تو خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے آپ جا رہے ہو, واک کے لیے نکلی ہیں اور وہ آگے ہیں اور پیچھے ساری دنیا ان کی خوشبو سے محسوس ہو رہی ہے. وہ پارلرز میں جا رہی ہیں, وہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں, وہ بازاروں میں ہیں, وہ اسکولوں میں جا رہی ہیں, وہ بینکس میں جا رہی ہیں, وہ کدھر بھی جا رہی ہیں اور وہ اتنی خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی جو دعوتی انداز کی جو خوشبوئیں ہوتی ہیں نا, یہ بالکل دین میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آیا کریں. گویا مسجدوں میں بھی خوشبو لگانے سے منع کر دیا گیا عورت کو, اور فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے اور وہ خوشبو جو نامحرم سنتے ہیں تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 100 میل کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اسی طرح ایک عورت تھی, وہ مسجد سے نکلی, خوشبو بکھیرتی ہوئی جا رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا اے خدائے جبار کی بندی, کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہی ہے تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. یہ مسجد میں جا کر خوشبو لگانے کے لیے ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جہاں نمازیوں کے لیے فتنہ کریٹ کیا جا رہا ہے. وہ نمازی جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کے دل اور ایمان کہاں پہ ہوں گے, ان کے لیے فتنہ کر رہی ہے وہ عورت, تو اس کے لیے یہ معاملہ ہے. تو بازاروں میں اور پارکس میں اور بینکس میں وہاں کتنے بڑے بڑے ایمان والے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور اگر وہ عورت کوئی وہاں لگا کے جاتی ہے تو اس کے لیے پھر کیا وعید ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اچھا جی، تو اب یہاں پہ فرمایا کہ ایسی زینتیں جو کہ تمہاری زینتوں میں کچھ چھپی ہوئی زینتوں میں اگلی چیز ایک اور بھی آتی ہے، وہ ہے آواز کی زینت. تو وہ عورت جس کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میری آواز بہت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مرد اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، تو اپنی آواز کو بھی لوزدار انداز میں بات کرنے سے وہ پرہیز کریں اور خصوصی طور پر اپنی آواز میں ایک درختگی پیدا کریں. اور کچھ علماء تو جو ہے وہ آواز کے لیے بھی عورت کا پردہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ میں بلا وجہ عورت کو مرد کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بتا دیا کہ ایسے نہ چلے کہ ان کی تمام چھپی ہوئی زینتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. اب کیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کر لو اللہ کی طرف، مل کر توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، کیوں توبہ کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ. ان احکامات کا پہلے علم نہیں تھا، ان احکامات کے بارے میں پہلے آگاہی نہیں تھی. پتہ نہیں کتنی کتنی زندگیاں گزار دی اور اس لا علمی اور جہالت کے انداز سے اپنی زندگیاں گزارتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتنا اس کا گناہ ہے اور کتنا اس کے بارے میں وعید ہے اور کیا کیا اس کے بارے میں احکامات سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کر دیے ہیں. سورہ نور کے احکامات کے حوالے سے شروع میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ اس میں آئی بھی ایک ایک حکم جو کیا ہے، فرضناہا، اللہ نے اسے فرض کیا ہے. تو ہر یہ بات جو ہم نے یہاں پہ پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کا درجہ رکھتی ہے. اس سے کام سے ہٹنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ڈوز میں کمی کا معاملہ کر رہے ہیں. اگر ہم سے یہ کمیاں کوتاہیاں آج تک زندگی میں ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی مایوسی نہیں کرواتا، انسان کو کہہ دیتا ہے کہ ایمان لانے والا کوئی بات نہیں، توبوا الی اللہ جمیعا، مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. اجتماعی توبہ کی بڑی برکت ہوتی ہے. پتہ نہیں اجتماعی توبہ میں کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پتہ نہیں کس کی کتنی اندر کی دلی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور اس ایک بندے کی کیفیت کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما کے سب کو بخش دیا کرتے ہیں. تو لہٰذا کوئی اگر آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ جی اجتماعی دعا کی تو ہمارے دین میں اجازت ہی نہیں ہے، اجتماعی دعا جو ہے یہ بدعت ہے. کچھ عرصے پہلے سے میں یہ باتیں بہت لوگوں سے سنتی چلی آ رہی ہوں کہ اجتماعی دعا کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا نہیں کروائی. اجتماعی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو آج آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم مل کر توبہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول بھی فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے احکامات کو ہمیں سمجھنے کی اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بھی فراہم کرے اور ان پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. اگلی آیت کیا فرما رہی ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو ایامہ کا، جو تم میں سے ایامہ ہیں، مجرد ہیں، سنگل ہیں، جن کے شوہر مر چکے ہیں یا جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں یا جو ابھی کنوارے ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے. ایامہ کہتے ہیں ایسے شخص کو، این کی جمع ہے، این اس کو کہتے ہیں جو سنگل ہوتا ہے، جس کا جوڑا ابھی موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے اوپر آتا ہے. ایسے لوگ جو معاشرے میں سنگل ہیں ان کے نکاح کر دو. نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دین کا حکم ہے، دین فریضہ ہے، دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی لیس منا، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نکاح کو پسند بھی کیا اور اس کا ہمیں بار بار یہاں پہ حکم بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس بات کی تاکید بھی فرمائی کہ علی تین باتوں میں، تین کاموں میں دیر نہ کرنا. ایک کس چیز میں؟ ایک جو ہے وہ فرض نماز میں جب اس کا وقت داخل ہو جائے، اور دوسرا میت کو دفنانے میں جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے، اور تیسرا اپنی بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کو کف اور برابری کا رشتہ مل جائے. تو ایسے لوگ جن کے برابری کا رشتہ مل جائے اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسداد بے حیائی کے لیے مختلف اسٹیپس نکالے، اور یہ بھی اس کے اندر سے ایک علیحدہ سے اسٹیپ ہے
کیوں؟ کیونکہ شریعت نہیں چاہتی کہ معاشرے میں فری لانسرز موجود رہے بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے اور پھیلانے کے لیے۔ ظاہر ہے جو فری لانسر ہوگا، اکیلا ہوگا، اس کو جسمانی خواہش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، جب حلال ذریعے سے نہیں ملے گی تو وہ حرام ذریعے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نکاح کر دو تم میں سے جو بھی مجرد ہیں، اور والدین کا یہ فرض ہے، اولاد کا یہ حق ہے۔ کیا حدیث بتاتی ہے کہ بچوں کے جو حقوق جو والدین کا ہے وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کا اچھا سا نام رکھے، پھر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور پھر ان کے لیے اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، اور پھر جب ان کا بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیں۔ یہ والدین کے فرض ہیں اور بچوں کے حقوق ہیں۔ اور کس کا نکاح کرو؟ والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور وہ جو تمہاری لونڈی اور غلام ہیں ان میں سے جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، ان لونڈی غلاموں کا بھی تو نکاح کر دو۔ لیکن لونڈی غلاموں کے نکاح تک کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، ان تک کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر نیک ہے اور صالح ہے اور وہ تمہارے آزاد کر دیتے ہو تو ان کے نکاح کر دو۔ اور اگر تم یعنی کہ ان تک کو بھی جو ہے وہ علیحدہ سے خالی معاشرے میں چھوڑنے کے لیے، گنگنانے کے لیے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اب لونڈی غلام تو ظاہر ہے کہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے مالک کے اوپر، ان کے پاس اتنا مال اسباب نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اپنی شادی کریں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یکونوا فقراء، اگر کہ وہ ہیں فقیر، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تو گویا یہ کہنا کہ ابھی ہمارا بچہ کماتا نہیں ہے، ابھی ہمارا بچہ ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی یہ اپنا گھر بنا لے، ابھی یہ یہاں پہ چلی جائے، ابھی ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ جائے تو پھر ہم اس کی شادی کریں گے، تو یہ سب بہانے ہیں اور یہ سب جو ہے وہ دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ محتاج ہیں، ان کے پاس اتنا مال اسباب نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے اللہ ان کو غنی کرے گا۔ آپ دیکھیے موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، تو کیا ہوتا ہے جب وہ کہیں شادی کے لیے اس کا میچ بن جاتا ہے، اس کا جوڑا تیار ہو جاتا ہے، تو اس کی لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز اتنے فائنینشلی ساؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کھڑا کروا دیتے ہیں، کچھ کاروبار سیٹ کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے وسائل اور وسیلے اسباب بنتے ہیں، خاندان بڑھتا ہے، مختلف جان پہچان ہوتی ہے، مختلف جابز اور مختلف کاروبار کے معاملات جو ہے وہ شروع ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے اس چیز کو بالکل علیحدہ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام نہیں چلتا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو۔ اس نے شادی کر لی، پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس نے کہا میرا کام نہیں چلتا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو۔ اس نے پھر شادی کر لی، 3 شادیاں اس طرح سے اس نے کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیا کہ میرا کام ابھی بھی اس طرح سے نہیں چل رہا، آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا شادی کر لو، کہ عورت اپنا نصیب لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو عورت آپ کے پاس آئے گی، کہتے ہیں نا مال جو ہوتا ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں اس بات کو پتہ نہیں کیوں لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ شادی ہوئی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ لڑکی ان کے نصیب جب زندگی میں آئی تو وہ لڑکی کا نصیب اس کو آیا، پھر وہ جو آگے اولاد ہوتی ہے، اولاد اپنا نصیب لے کر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں مارنے سے اگر نہیں تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر شادی سے انکار کرو گے تو صرف ایک ہی وہ ہے ریزن، یہ ریزن نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں اس بندی کو جو ہے وہ کھلا پلا سکوں۔ رشتے ہو جاتے کرتے نہیں ہیں، لیکن بات وہی بات ہے نا کہ آج ہم نے اپنی ویلیوز خود کم کر دی ہیں۔ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا خاندان کو دیکھا جاتا تھا، اور
خاندانی اعتبار سے ان کی شادیاں اور وہ معاملات نکاح کے سیٹ کیے جاتے تھے. لڑکیوں میں بھی ان کو خاندان کو دیکھ کے لڑکی دی جاتی تھی, نانی کو دیکھا جاتا تھا, اس کی خالاؤں کو, ماں کو دیکھا جاتا تھا, اور جہاں پہ جو لڑکے ہیں ان کے دادا کو دیکھا جاتا تھا. اس طرح سے ان کی شادیاں کی جاتی تھی. آج ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اس بکھیرے میں ڈال دیا ہے, اور نتیجے تک ہمارے لڑکے بھی آج اکیلے پھر رہے ہیں اور لڑکیاں بھی اکیلے پھر رہی ہیں. ہمارے دین نے تو ہمارے لیے بڑی آسانی دی ہے, بہت ہی کہہ لیجیے ہر جگہ پہ بہت آسانی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اللہ توکل کرتے ہیں اور ان کے آگے اتنے بہترین ان کے معاملات چلتے ہیں, لیکن یہ صرف اللہ کے توکل کی بات ہے. جس کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ روزی آپ کے نصیب میں لکھی ہے, وہ آپ کی ایفرٹ سے اگر ہوگی بھی تو, اگر نہیں لکھی تو وہ نہیں ملے. وہ ہاتھ میں ہوتی بھی روزیاں بھی چلی جاتی ہیں. اس کی ایک جگہ پہ شادی ہوئی اور وہ لڑکی اتنی نہیں تھی, اس کے روزی اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کے لاسز ہوتے چلے گئے. وہ کہاں سے کہاں آ گئے, گھر بھی تھا وہ کرائے پہ آ گئے, اور وہ کمرے بھی تھے, وہ فرنیچر بھی بک گئے, اور وہ نئی ان کی چیزیں آئی اور وہ سب بالکل ہی لو لیول کی. تو وہ یہ سب اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کی چیزیں, ان کو دیکھ کے نہ گھر بستے ہیں اور نہ گھر چلتے ہیں. جو چیزیں چلتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے بلکہ کہ صرف ایک ہی ریزن ہے کہ پاک دامنی کی نیت سے اگر وہ نکاح کرتا ہے, وہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میں پاک دامن رہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غنی کرے گا. سمجھ آ گئی؟ آج نکاح ایک تو شرمگاہ کی حفاظت کا اور نظر کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. انسان جو نکاح کر لیتا ہے اس کی دونوں چیزیں حفاظت میں آ جاتی ہیں. حدیث بتاتی ہے نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے, کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کی عفت کو قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, ٹھیک ہے, لیکن پاک دامنی کی نیت سے اگر وہ کہتا ہے کہ میرا نکاح کر دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے 3 لوگوں کی مدد کرنے کا. یہ حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں, پلے سے باندھ لیں, یہ حدیث آپ کا ایمان انشاءاللہ بڑھائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے. ایک وہ جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنا مال اسباب نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکوں, لیکن وہ کیوں نکاح کرتا ہے کہ اللہ میری شرمگاہ محفوظ رہے, میری نظریں محفوظ رہے, میں پاک دامن رہوں, میں بدنظری کا معاملہ نہ کروں. تو اللہ ایسے شخص کی ضرور مدد کرتا ہے. قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو وہ غلام یا جو مکاتبت کرتا ہے اپنے مالک سے, اور مالک مکاتبت ادا کرنے کی نیت سے مکاتبت کرتا ہے. یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی, آگے ہی آیات آ رہی ہیں. مکاتبت کیا ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. تو وہ غلام یا لونڈی جو اپنے مالک سے مکاتبت کرتا ہے اور مال ادا کرنے کی نیت سے مکاتبت کرتا ہے, یعنی اس سے اگریمنٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا, اس کی نیت بھی ہوتی ہے, ارادہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوتا, آزاد ہونے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی ضرور مدد کرتا ہے. اور تیسرا وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کرے گا؟ نیت بس یہاں پہ خالص ہونی چاہیے کہ پاک دامنی کے لیے نکاح کی نیت ہو. بہت جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذکر اذکار میں جو ہے نا وہ خلل پڑے گا. تو قرآن میں آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہاری مال اور تمہارا اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو وہ اس آیت کی وجہ سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میں تو اللہ کے ذکر اس طرح سے نہیں کر سکوں گا, بیوی بچوں میں ہی پھنس جاؤں گا, اسی جھنجھٹ میں رہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے. بیوی بچوں کو تو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا
سکتے ہیں. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا تھا, کتنی ازواج مطہرات تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری ازواج کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا تھا کہ اذان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے اور ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اپنی سب کے ساتھ رہنا بھی ہے, ان تمام رشتوں کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے, لیکن جہاں اللہ کا ذکر, اللہ کے عبادت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں ہم نے اپنی نیتوں کو اسی کے لیے خالص بھی کرنا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے کیا وہ عبادت کا طریقہ نہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ڈیل کر کے چل رہے ہیں تو حقوق العباد میں سے تو بہترین یہ وہ ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. ہم نے پڑھی ہے نا وہ جو کسان کی مثال ہے, وہ کس طرح پیاری کرتا ہے اپنی عورت کی, اپنی بیوی کی, پھر آنے والی اولاد کی, وہ کیسے بیج بوتا ہے اور اس کو فصل کے لیے آخرت کے کاٹنے کے لیے تیار کرتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے, آپ کی ساری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ, اور چاہیے کہ وہ تھامے رکھے, روکے رکھے اپنے آپ کو وہ لوگ لا یجدون نکاحا, جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت, حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. تو وہ کیسے اپنے آپ کو کریں گے, اپنے آپ کو روکے رکھیں گے, کیسے تھامے رکھیں گے؟ روزے رکھ کے, کہ وہ روزے جو ہے وہ شہوت کو توڑنے کے لیے بہت بہترین کردار ادا کرتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کتابہ, لکھت پڑھت, مما ملکت ایمانکم, ان میں سے جو آپ کے ملک یمین میں ہے, یعنی جو لونڈی غلام آپ سے کسی قسم کی لکھت پڑھت چاہتے ہیں تو آپ کیا کیجئے, فکاتبوہم, بس آپ ان سے مکاتبت کر لیں. یہ کیسی لکھت پڑھت ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیجئے. یہ لونڈی غلام کا جب کانسیپٹ تھا تو اس زمانے میں بہت زیادہ, اتنا زیادہ تعداد میں لونڈی غلام تھے کہ ان کو ایک دم سے چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے کا سارا شرازہ بکھر جاتا اور پتہ نہیں کس کس قسم کے لوگ آ جاتے. ایک لونڈی غلام کی قسم تھی جو کیا کہتے ہیں, غلام ابن غلام, باپ بھی غلام, بیٹا بھی غلام, اس کا بیٹا بھی غلام, ایسے چل رہے تھے. ایک وہ لونڈی غلام تھے جو جنگ میں ہاتھ آتے تھے. ایک وہ لونڈی غلام تھے جن کو شب خون مار کر ان کو لے جاتے تھے اور خریدتے اور بیچتے تھے. ٹھیک ہے, تو 3 قسم کے. اب اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پتہ نہیں کس کس قسم کی فیملی سے آئے ہوتے تھے. تو لونڈی غلاموں نے اکثر نے ابھی اسلام قبول تو نہیں کیا ہوا تھا, جنہوں نے کر لیا تھا ان کے تو ایمان کے لیول ہمیں سب کو معلوم ہے, لیکن اب بہت سارے ایسے تھے جو بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو تھے تو وہ لونڈی غلام ہی ابھی بھی اپنے مالک کے انڈر ہی تھے. اب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے. تو دین میں بہت سارے طریقے لونڈی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے رکھے گئے, کفارے کے طور پہ رکھے گئے, ان کا اجر و ثواب رکھا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی غلام کا ایک عضو آزاد کرے گا تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں, جتنے بھی غلام کے عضو ہوں گے اس کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام کو جب یہ باتیں پتہ چلتی اجر و ثواب کے حوالے سے تو آپ لوگوں کے رویے کیسے ہوتے تھے کہ آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے ایک قسم توڑنے کے کفارے کے اوپر 40 غلام آزاد کیے تھے اور ٹوٹل ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 30,000 ہے. پھر حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے. حضرت ابن عمر نے 1000 غلام آزاد کیے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 70 غلام انہوں نے اپنی زندگی میں آزاد کیے. اور غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. یہ ایسا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا آ کر, ایک صحابی ہیں, انہوں نے پوچھا, رابی نے آ کے پوچھا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو بڑی مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ ڈالی, غلام آزاد کر, غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے. کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے,
یعنی آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ایسی دیں جس سے اس کو بہت فائدہ ہو. ایسی بیکار چیز نہ کسی کو اٹھا کے دیا کریں جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا یہ بہت بڑے اعمال ہیں. کسی کو جانور دیتا ہے تو ایسا جو خوب دودھ دینے والا ہو. اور پھر اگلا کام بتایا جو تیرا رشتے دار تیرے ساتھ ظلم کرے اس کے ساتھ نیکی کر. یہ 4 اعمال آپ نے بتایا جس میں سے 2 اعمال جو ہے وہ غلاموں کے حوالے سے آ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا, پیاسے کو پانی پلا اور بھلائی کی تلقین کر اور برائی سے روکنے شروع کر. ٹھیک ہے, منع کر. اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر, اپنی زبان کو روک لے, اپنی زبان پہ قابو رکھ لے. بول تو اچھا بول ورنہ چپ رہے, کھلے تو بس بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پہ جانے والے اعمال بتائے. اس میں آپ نے پہلے نمبر پہ جو پرائیورٹی پہ آپ سے رسول بتائے وہ کون سے تھے؟ غلاموں کو آزاد کرنا. فک رقبہ پڑھتے ہیں نا ہم, اس میں سورہ بلد پہ آتا ہے غلاموں کو آزاد کرنا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی مکاتبت کی درخواست کرتا ہے تو تم ان سے مکاتبت کر لیا کرو. ان عالم صوفی خیرہ, اگر تمہیں اس بات کا علم ہو یا تم اس بارے میں جانتے ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اگر تم سے مکاتبت کر کے وہ آزادی چاہتے ہیں تو تم مکاتبت کر کے ان کو آزاد کر دو. لیکن یہ دھیان رکھنا کہ وہ آزاد ہونے کے بعد معاشرے میں بے حیائی نہیں پھیلائیں گے, وہ معاشرے کا بہترین فرد بنیں گے. اور وہ یہ کہ وہ جو مال تمہیں مکاتبت کے لیے ادا کرنے کے لیے کمائیں گے وہ حلال طریقے سے کمائیں گے. سمجھ آئی؟ مکاتبت کے لیے لوٹی غلام کے پاس مال تو ہے نہیں تو وہ کیا کرتے, وہ جاتی خواتین جاتی اور اپنی عصمت فروشی کا معاملہ کرتی اور وہ اس حوالے سے مال کماتی اور آ کے اپنے آپ کو دے دے. اگر مالک کو بھیجی تم اس کا مال لے لو اور مجھے آزاد کر دو, اس طرح کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں جا کے کھانا پکانا اور روٹی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارے سے کر کے بتایا کہ اگر وہ روٹی کھانا پکا کے سالن وغیرہ کسی کے گھر لگتی ہے اور وہاں سے اتنا مال کماتی ہے اور وہ تمہیں ادا کرتی ہے اپنی آزادی کے لیے تو بے شک اس چیز کی اجازت ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تمہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر بھلائی ہے. اور وَآتُوهُم مِّن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ, وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے وہ گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ, گردنوں کا آزاد کروانا, یہ بھی اس میں ہی آتا ہے. جی, آج کل اگر جیسے غلام ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو گردنوں کو چھڑانے کو قیدیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا جاتا ہے, یا وہ لوگ جو قرض کی چٹی میں پھنس چکے ہوتے ہیں ان کو اس قرض کی گردن سے آزاد کرانے کے لیے بھی اس مال کو دیا جا سکتا ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ, اور نہ تم زبردستی کرو لونڈیوں پر تمہاری عَلَى الْبِغَاءِ, بدکاری کے اوپر, یعنی لونڈیوں کو زبردستی مت کرو کہ وہ بدکاری کریں. ان اردنا تحسناً, اگر وہ چاہتی ہیں قید میں رہنا, لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, تاکہ وہ چاہیں دنیا کی زندگی, وَمَن يُكْرِهُنَّ, اور جو زبردستی کرے گا ان کے اوپر, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پس بے شک اللہ ان کی زبردستی کے بعد بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی لونڈیوں کو پروسٹیٹیوشن کے لیے مجبور مت کرو. وہ لوگ اپنی لونڈیوں سے یہ کام بھی لیا کرتے تھے, خصوصاً عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے 6-7 لونڈیاں خصوصاً اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ جو باہر سے آتے قافلے ان کی آپ کی عزت افزائی کے لیے, ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ خوب رقص اور مجرے کرواتا وہاں پر اور ان کو انٹرٹین کرتا, اور اس سے ان کا جو کاروبار تھا وہ بڑا چمکتا اور چلتا. تو یہ طریقے ان کے بھی تھے اور یہی طریقے آج ہمارے یہاں پر بھی ہر دور میں اسی طرح کے رہے ہیں.
भोजा एयरलाइन का इंसिडेंट हुआ था, जबकि वो पूरा प्लेन क्रैश हुआ था, उसी दिन की बात है कि यहाँ पे पीसी में कोई एक पार्टी मुनक्किद की गई थी और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डेलीगेट्स आए थे और वहाँ पे भोजा एयरलाइन का पूरी मुल्क का इतना बड़ा सालिया था, जो कि एक हफ्ता उन्होंने उसके बाद शोक का मनाया। लेकिन वहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हुए थे उनका कोई फंक्शन पीसी में हो रहा था और वहाँ पर रकासा भी बुलाई गई है और वहाँ पर वो डांस भी हो रहा था। आप मेरा ख्याल वहीं पर मौजूद थी और सारा आपने ही मुझे बताया था कि वहाँ पे वो रकासा भी मौजूद थी और वो डांस भी कर रही है और वो एंटरटेन भी कर रही है और किसी को इस बारे में जरा भी फिक्र नहीं थी कि कितना बड़ा इंसिडेंट जो है हमारे मुल्क में हो गया है और वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने ये सारे मुजरे का मामला किया हुआ था। तो ये दौर हर जमाने में उसी तरह रहा। तो यही अब्दुल्ला बिन उबई का काम भी था। एक लौंडी थी, उसकी मुआजा उसका नाम था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो वो जाहिर है उसने कहा कि मैंने अब प्रोस्टिट्यूशन या नाच गाने का मामला नहीं करना, वो नहीं थी इस चीज के लिए तैयार। तो उसको मारता, उसको डांटता डपटता, वो चली गई हजरत आयशा के पास जाके जिक्र किया। हजरत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर से जिक्र किया, उन्होंने हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आजाद कर दिया और ये आयात के हवाले से यही आ रहा है कि उनको कहबागरी के लिए मजबूर न करो अगर वो पाक दामन रहना चाहती हो। आप देखिए शरीयत लौंडियों तक की भी कितनी हिफाजत कर रहा है कि वो भी अगर पाक दामन रहना चाहती है तो उन पर भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी। लेकिन अगर कोई उनको मजबूर करता है और जबरन उनसे वो काम लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर जबर के मामले में अगर कोई काम तुमसे करवा लिया गया है तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। और यही से रसूल मेरे और आपके लिए निकलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन हमसे जिक्र करती हैं कि उनके घर में उनको बहुत जबरदस्ती और जबरन ऐसा किया जाता है। कुछ कहती है कि शराब का प्याला मेरा मियाँ मुझे जरूर कहता है कि तुमने भी पीना है। कोई कहता है कि मेरा मियाँ जो है वो मुझे गलत किस्म के ड्रेसेस पहना के पार्टीज में लेके जाता है, मैं नहीं जाना चाहती। कोई कहती है कि मेरा मियाँ मुझे कुरान पढ़ने नहीं देता, वो कहता है मेरे सामने तुम दुपट्टा अगर लोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोगों के हमें मामला पता चलते हैं कि वो आके अपने शौहरों के बारे में हमें बताती है कि सास ससुर इतने जालिम और इस किस्म की बातें करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इनका मामला भी बिल्कुल उसी तरह है। अगर जबरन आपसे कोई काम कराया जाता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल को जानता है और वो बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है, उस पर भी कोई पकड़ का मामला नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर से तो ये कहें कि मेरे तो मियाँ ही नहीं पसंद करता कि मैं दुपट्टा लूं और पसंद दिल में खुद ही ना हो और मियाँ से आपने कभी कहा ही ना हो, तो समझ आ गई है। या मियाँ ने कभी हल्का फुल्का कह दिया नहीं ऐसे नहीं करना। हम हर काम अपने मियाँ से करा लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारे दिल में कोई खोट खपट होती है या कमी होती है ना, उसके लिए ना हम अपने हस्बैंड्स को इंसिस्ट करते हैं और ना ही हम उनको इस चीज के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो कहाँ कमी आ गई? हमारे अंदर कमी आ गई। तो बहरहाल अपने अंदर की पूरी वुसअत और ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर जबरन कोई आपसे काम करवाता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। अल्लाह हमारे शोहरों को हमारा रूहानी साथी बनाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमें उनका साथ नसीब फरमाए। वलक़द अंज़लना, और यकीनन नाज़िल किया है हमने, इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन, तुम्हारी तरफ बय्यन आयात, रोशन निशानियां, व मसलन मिनल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और मिसालें उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजरे थे, और एक नसीहत है ये सारी की सारी। किसके लिए? अल्लाह से डरने वालों के लिए, तक़वा करने वालों के लिए। इन तमाम बातों में, इन तमाम आयात में ये बहुत वाज़ेह और बय्यन आयात ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे और आपके लिए नाज़िल कर दी है। और अल्लाह फरमाता है इबरतनाक मिसालें भी मैं तुम्हें कामों के पीछे सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ, तुम्हारे सामने पेश की जा चुकी हैं। नसीहतें भी मैंने तुम्हें कर दी हैं। ये नसीहतें किसको फायदा देंगी? लिलमुत्तक़ीन, जो अल्लाह से डर के चलेगा उन्हीं को ये सारी बातें असर भी करती है, उन्हीं को इस पे अमल करना नसीब भी होता है। अल्लाह हमें इन बातों को समझकर अपनी जिंदगियों में रास्ते करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब बहुत ही अहम तरीन आयात आ रही है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह
زمین و آسمان کا نور ہے. آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پہلے یہ پوری آیت پڑھ لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی, اس کی نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات, ایک چراغ ہو جیسے, فیہا مصباح, اس کے اندر ایک جیسے کہ ایک تاقچہ ہو, اس کے اندر ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ, یہ جو چراغ ہے یہ فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب, یہ جو فانوس ہے بالکل ایسا ہے جیسے ایک تارا ہوتا ہے, ستارہ. دری, چمکدار. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, وہ جلتا ہے یا وہ جلایا جاتا ہے کس چیز سے؟ شجرۃ مبارکہ, ایک مبارک درخت سے, جو کہ کون سا ہے؟ زیتون کا. زیتون کے مبارک درخت سے اس کو جلایا جاتا ہے, یعنی زیتون کے تیل سے اس چراغ کو جلایا جاتا ہے. یہ کیسا ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یہ کیا کون چیز ہے؟ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شجر. وہ جو درخت ہے وہ نہ ہی شرقی ہے نہ ہی غربی ہے, یعنی کسی ایک سنگل سائڈ پہ نہیں ہے, وہ سیدھا ہی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے, جب جس طرف سورج پڑتا ہے نا وہ درخت کی اسی طرف ڈائریکشن ہو جاتی ہے. آپ نے روڈ سائڈ پہ دیکھا ہوگا کہ بعض درخت جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے لگے ہوئے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں وہ؟ کیونکہ اسی اینگل سے وہاں پر سن لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے. کچھ جو ہوتے ہیں جو ہر طرف سے ایکسپوز ہوتے ہیں وہ بالکل سیدھا درخت جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا درخت ہے جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, بالکل ہر طرف سے سورج میں ایکسپوزڈ ہے اور اسٹریٹ آ رہا ہے. یکاد زیتها یضیء, قریب ہے کہ وہ چمک پکڑ لے اس کو روشنی. ولو لم تمسسه نار, اور چھوا نہیں ہے اس کو بھی آگ نے, مطلب آگ نے ابھی اس کو نہیں چھوا لیکن وہ خود بخود روشنی پکڑ رہا ہے, خود بخود جل رہا ہے. اتنی ہلکی سی بھی اگنیشن اس کے لیے کافی ہے. نور علی نور, نور پر نور ہو گیا. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور مثال بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے. اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نور کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے دی ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کا نور ہوں میں. نور اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ نور ہے جو کہ روشنی ہے, جیسے سورج کو دیکھتے ہیں, ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں ایک روشنی نکلتی ہے. چاند کا نور ہے, سورج کا نور ہے. کسی چیز کو توڑیں, ایٹم کو اس میں سے نور نکلتا ہے. ایٹم جب توڑتے جائیں تو اس کے اندر سے آپ کے بانڈز جنریٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو اس نور کو آپ ہر چیز میں کائنات کی دیکھ لیں تو یہ نور آپ کو ملے گا. دوسری چیز جو ہے نور, ہمارے نور ہے روشنی, جو ہم اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو نور بصیرت یا نور بصارت ہے. ٹھیک ہے, جس سے ہم کائنات کی ہر شے کو دیکھنے کا معاملہ کرتے ہیں. تیسرا نور وہ ہے جو وحی الہی کا نور ہے, جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نور کہا ہے. ٹھیک ہے نا, فَجَاءَكُمْ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ, کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے تمہاری طرف, یہ قرآن مبین کی شکل میں. تو یہ وحی الہی کا علم, یہ بھی نور. تو یہ تین قسم کے نور ہیں جو اس دنیا میں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ زمین و آسمان و زمین کا نور ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ یہ تینوں کے تینوں نور جو ہیں یہ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کو بناتے ہیں. آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے کا پورا نور ہی نور ہے. نور کا پیکر, جس طرح کہا جاتا ہے نا ایک شخص بہت سچا ہو تو انسان کہتا ہے یہ تو سچ, یہ شخص تو سچائی کا پیکر ہے. یہ کتنا حسین ہے, اس کو کہتے ہیں یہ تو حسن کا
بہتر ہے، جیسے یہ ہے نا تو سراپا حسن ہے. تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہا ہے کہ ہر چیز میں وہ نور اللہ کا تمہیں ملے گا، گویا اللہ ہی نور ہے. ایک مبالغہ کا صیغہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نور ہے. ہر چیز میں دیکھ لو تو نور ہے، تو اللہ ہی سراپا جو ہے وہ نور ہی نور ہے. مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک تشبیہ کے ذریعے دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وہ جو مثال دے رہے ہیں مثل النور ہی، اس کی نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات، جیسے کہ ایک تاقچہ ہے اور وہ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ. تاقچہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یہ دیکھیں کہ جو ڈش بنی ہوئی ہے درمیان میں، ڈش میں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیجیے جیسے مصباح رکھا ہوا ہے اس کے اندر. ہاں جی، ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور یہ نش اس کو ایک تاقچہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تاقچہ اتنا اندر اس کے چراغ ہے جو کہ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے کنٹینیوس اس میں تیل اس میں اگنیٹ کر رہا ہے اس کو، اور وہ جل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے اور وہ جو نش ہے تاقچہ، یہ ایک فانوس میں رکھ دیا گیا ہے. اور فانوس جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں کٹنگز ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کی شیشوں کی، اور اس انداز میں ہوتی ہے کہ جس اینگل سے بھی اس کے اوپر لائٹ پڑے گی وہ گلو کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایک تیل سے چراغ جل رہا ہے اور بالکل سیدھا وہ چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ کس میں رکھا ہوا ہے تاقچہ؟ فانوس میں. یہ فانوس کائنات پر غیب کا ایک پردہ ہے جس کے اوپر ہر جگہ پر اللہ کا نور جو ہے وہ اپنا عکس ڈال رہا ہے. بصیرت کی آنکھ چاہیے مرد مومن کو اللہ کو پہچاننے کے لیے. کتنی اللہ کی نشانیاں ہم نے پڑھی، سورج، چاند، ستارے، پھر ہوائیں، پھر پانی، پھر پھل، پھر ہم نے کتنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پڑھ لی نا. بصیرت کی آنکھ ایک مرد مومن کو چاہیے، وہ قلب سلیم لے کے آتا ہے دنیا میں، اور اس کو جیسے ہی اس غیب کے پردے کے اندر اللہ کی ذات کا عکس نظر آتا ہے اس کو نور معرفت اللہ کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے یہ جو تیل آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو کہ آ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو علیم رب اپنے علم میں سے ایک حصہ اس وحی الہی کی شکل میں مجھے اور آپ کو دے دیتا ہے. یہ علیم رب کا ایک علم ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اور یہ علم، یہ نور اپنا بکھیر رہا ہے اور کائنات کے ہر شے پہ وہ نور بکھر کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر قیام ہو رہا ہے. مومن کو کیا چاہیے؟ بصیرت کی آنکھ چاہیے اس کو اللہ کو پہچاننے کے لیے. دوسری مثال یہاں پہ لی جاتی ہے مومن کی. مومن ایک قلب سلیم لے کر آتا ہے، فطرت کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی علیم رب کے نور کا علم پہنچتا ہے، اللہ کی ذات کو وہ پہچان لیتا ہے اور اس کا یہ علم اس کے دل میں آتا ہے اور اس سے پوری کی پوری اس کی زندگی کو منور کرتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو منور کرتا ہے اور سارے کے سارے معاشرے کو وہ منور کرنے کا باعث بن جاتا ہے. تو یہی مومن کا معاملہ، اور یہی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا کس طرح سے یہ اللہ کے علیم علم کا حصہ ان کے قلب منور پر جلوہ فروز ہوا یہ الہی کی کرنوں کی شکل میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی ذات سے یہ کرنیں صحابہ کرام تک منتقل کی، ان کی ذاتوں کو منور کیا اور ان کو بھی کیا بنا دیا؟ اصحابی کنجو، ستاروں کی مانند بنا دیا، اور وہ نور اپنے اندر منتقل کر کے اللہ کی پہچان کا باعث بھی بنے اور کروانے کا بھی باعث بنے اور کرنے کا بھی باعث بنے. تو یہی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نور کی بتائی ہے. اب یہ نور جو ہے اس کے حوالے سے بڑی ہی پیاری اصول مجھے اور آپ کو ملتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا کس چیز سے جل رہا تھا؟ تیل سے جل رہا تھا، زیتون کے تیل سے. اور زیتون کا تیل اللہ تعالیٰ نے بتایا شجر مبارکہ ہے، ایسا مبارک درخت ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور ایسی اس کی کوالٹی بتائی ہے کہ وہ ہلکی سی بھی اس کو کوئی چیز چھو لے تو وہ خود بخود بھڑکنے لگ جاتا ہے.
زیتون کا تیل، نہ صرف زیتون کا تیل بلکہ زیتون پورے کا پورا بہت ہی مبارک درخت ہے. اتنی اس کی کوالٹیز اور اتنی اس کی صفات ہے کہ اس کو تو دکھانے کا میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی نہایت خالص ہوتا ہے. اس کے تیل سے بننے والا دھواں تک مفید ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو خطاطی کیلیگرافی کے لیے یوز کرتے ہیں، پینٹنگ اور سیاہی جو پینٹنگ کے لیے یوز کی جاتی تھی، وہ کہاں سے نکالی جاتی تھی؟ سب سے زیادہ ٹرکش جو ہے نا خطاطی، بہت کیلیگرافی مشہور ہے. یہ جب ان کی مسجدوں میں سلیمانین ماسک کے اندر یہ چراغ جلا کرتے تھے، ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو ان کے فانوس ایسے بنائے ہوئے کہ جو چراغ جلاتے تھے. اب تو وہاں لائٹس لگا دی لیکن وہاں چراغ ہوا کرتے تھے، اور اس سے بننے والا اٹھنے والا دھواں جو ہے وہ چھت پہ جمع ہو جاتا تھا، اور وہاں سے اس کو اسکریپ کر کے اس سے وہ اس روشنائی سے وہ خطاطی کرتے تھے. اس کا دھواں بھی اتنا زبردست ہوا کرتا تھا. لیکن اب یہ جو کنٹینیوس علم مل رہا ہے، یہ جو کنٹینیوس تیل مل رہا ہے، ہلکی سی بھی تیل اس کے لیے جلانے کے لیے کافی ہے، تو گویا کم خرچ بالا نشین بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اکنامیکل بھی ہے، خالص تیل ہے. ایسا تیل ہے جو بالکل خالص، جو خالص جتنا تیل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شعلہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہاں میں تو خوشی میں تو گھی کے چراغ جلاؤں گی. وہ گھی کے چراغ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ خالص گھی ہوتا ہے اور اس سے وہ شعلہ بہت زبردست ہوتا ہے. جتنا امپیور گھی ہوگا یا تیل ہوگا اتنا ہی آپ کا شعلہ ٹمٹمائے گا. تو اصول ان ساری باتوں سے میرے اور آپ کے لیے بہت نکلتا ہے کہ پھر دین کا وحی الہی کا علم بھی مجھے اور آپ کو کیسا لینا ہے؟ خالص لینا ہے، پیور لینا ہے. ادھر اور ادھر سے نہیں لینا کہ بس جو جہاں سے بات پتہ چل گئی. صحابہ کرام اور سیرت صحابہ صحابیات کے نمونے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات، اور اس سے آگے کہیں بھی نہیں. تو پھر یہی وہ علم ہے جو وحی الہی کا علم سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بہترین پیورٹی کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ مانگو اللہ سے کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم لوگوں کا راستہ مجھے دکھانا. اور یہی وہ انعمت علیہم ہے. ان کی سیرتوں کو جاننا پھر کتنا ضروری ہے. خالص ان کا آنا بھی بہت ضروری ہے نا. اور پھر تعلق بالقرآن رکھنا بھی کنٹینیوس بہت ضروری ہے. کنٹینیوس آ رہا ہے، کنٹینیوس قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اگلی چیز جو ہے اس کے اندر کیا تھی کہ لا شرقیہ ولا غربیہ. ایک مومن سنگل ٹریک مائنڈیڈ نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی رخ میں جا رہا ہے تو بس کیے چلا جا رہا ہے. وہی نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر، نہ دڑے بندی نہ فرقہ واریت. کس پہ جانا ہے؟ نہ میرا ہوں مسلمون، اپنے آپ کو صرف مسلمان ثابت کر کے اور سیرت کے نمونوں پہ چلنا ہے. حدیث کے ذریعے سے ہدایت لینی ہے. قرآن پاک کو سامنے رکھ کے چلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اندر خالص بھی لائے گا، علم بھی بہترین لائے گا، اور اپنا معاملہ جو ہے قرآن کے ساتھ کنٹینیوس جوڑ کے رکھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا عالم بھی بنائے اور قرآن کا عامل بھی بنائے. آج دیکھ لیجیے معاشرے میں کیوں نہیں ہے ہماری اتنی زیادہ روشنی؟ کیونکہ علم ہمارے پاس اس طرح خالص نہیں آ رہا. اپنی مرضی کا جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے. معاشرے کے اندر بھی روشنی بہترین پھیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خالص علم حاصل بھی کیا جائے اور اسی خالص علم کو جو ہے وہ آگے بھی پہنچایا جائے. یہ خالص علم جب آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور والا نور. پھر یہ نور پہ نور کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ نور بصارت سے اس نے دیکھا، اس نے سیکھا، سمجھا، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، نور بصیرت اس کے پاس آ گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اپنا ولی بنا دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں کا ولی بنتا ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کے کہاں لے جاتا ہے؟ روشنی میں لے آتا ہے. اور پھر روشنی کا سفر تو میں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح نور علی نور کرتا ہے اور پھر یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بڑی ہی خوبصورت طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ باتیں بیان بھی کی ہیں
اللہ کو معلوم ہے کہ کون کون اس کی راہ میں کتنا چلتا ہے، کس کے اندر کتنی طلب ہے، کس کے اندر کتنی طرف ہے، کس کے اندر کتنی آگ ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اور کون کتنی اخلاص سے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے جتا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ علم چاہتے ہیں نا، یہ نور چاہتے ہیں نا کہ مجھے اور آپ کو مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، یہ کہاں سے ملے گا یہ علم، یہ نور اللہ کو کدھر سے ملے گا؟ فی بیوت، کچھ گھروں میں ملے گا۔ کون سے گھروں میں؟ اذن اللہ ان ترفع، جس کا اذن دیا ہے اللہ نے یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا اس کے اندر، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور تسبیح کی جاتی ہے واسطے اس کے، یعنی اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے اس میں صبح بھی اور شام بھی۔ یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ کچھ گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا اور اللہ نے اپنی نام کو جو ہے وہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس پہ اللہ کے نام کو ذکر کیا جائے، اور وہاں پہ اللہ کی تسبیح کرنے والے صبح و شام جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ کون سے گھر ہیں یہ؟ مسجد ہیں۔ ویری گڈ، مساجد کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر سمجھ ایک اور بات یہ بھی آ رہی ہے کہ مسجدوں کو بنانے کی جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے، وہیں پر ہمیں یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے فضیلت تو ہے، اللہ نے ان کو بلند کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہاں پر ہر وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کیا جائے، اور وہاں پر اللہ کی تسبیح بھی صبح شام کرنے والے لوگ موجود رہیں۔ یعنی مسجدوں کو بنا تو نہیں لیکن آباد کرنے کا بھی اس کا فکر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، شب بھر میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا، شب بھر برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ جو ہے نا بات وہاں پہ وہی آ جاتی ہے کہ مسجد صرف بنانا ضروری نہیں ہوتا، اس کو آباد کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مسجد کی طرف جس کو آتے جاتے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو، اور اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ کامل نور کی خوشخبری ہے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، تو یہ نور تو ڈیفینیٹلی بھی وہاں سے مجھے اور آپ کو ملے گا جو لوگ مسجدوں میں جا کر آباد کرتے ہیں مسجدوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، صبح و شام کی اذکار پڑھتے ہیں، وہاں پہ صبح بھی شام تسبیح کرتے ہیں، شام بھی تسبیح کرتے ہیں، وہ صبح و شام کے اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ دوسرا جو اس میں ہمیں معاملہ ملتا ہے یہ کون سے گھر ہیں؟ مسجدوں کے علاوہ یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ دین کی تعلیم اور تبلیغ کا معاملہ کیا جاتا ہے، جن کو مدرسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جہاں پہ اللہ کے ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر کا معاملہ، دین کی تعلیم و تدریس کا کیا جاتا ہے، وہاں بھی صبح شام اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کو بھی بلند کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیحات بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ گھرانے جو بہت زیادہ دینی گھرانے ہیں، جہاں پر دین کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے بھی انسان کو ایمان اور نور نصیب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جہاں پر جو لوگ اپنے گھروں میں دین کی محفلیں کرواتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ہر وقت ان کی زبانوں سے ذکر الہی جاری ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنے اور اٹھنے اور بیٹھنے سے انسان کو نور اللہ کا نصیب ہوتا ہے۔ اتنی ضرورت ہے نا پھر ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے ایسے گھرانے منتخب کریں کہ جہاں پر ان کو یہ دین کا معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہو، دینی ماحول۔ آپ دیکھیے صرف پڑھنا ہی ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا، اس پڑھنے پر عمل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو کمپنی سے نصیب ہوتا ہے۔ کمپنی اچھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ فرمایا نا کہ دوست ایسا بناؤ کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، تو انسان اپنے دوست کے رنگ پر، دین پر ہوتا ہے، تو دوست بھی ایسا بنا
جانا چاہیے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, انسان اپنے دوستوں کو ایسا بناتا ہے جو واقعی میں اسی کی طرح ہو, جو اللہ سے جوڑنے والے بھی ہوں, جڑنے والے بھی ہوں. تو جب دوستیوں میں ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ یہ دین ہی ہونا چاہیے. آپ سے نے فرمایا تھا نا کہ تم 4 باتوں کی بنا پر نکاح کرتے ہو, تمہارا بھلا ہو کہ تم عورت سے اس کے دین کی بنیاد پر نکاح کیا کرو. تو دین انسان کو کبھی بھی رائے یا ضائع نہیں کرے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو مجھے آپ کو یہاں پہ بتا دی, اور لیکن یہاں پر اگلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ کچھ مردوں کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو گھرانے تھے, لیکن یہ نور آپ کو اور بھی کہاں سے ملے گا؟ رجال, کچھ مردوں سے بھی دین ملے گا. کون سے مرد ہیں یہ؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع, نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو ان کی کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی. کوئی تجارت ہے, کوئی خرید و فروخت ہے, کوئی بزنس میٹنگ ہے, کوئی اپوائنٹمنٹ ہے, کوئی بھی ان کا ٹیوشن ہے, کوئی پیمنٹ کا معاملہ ہے, کوئی ان کی ڈیلنگز کسی بھی قسم کی ہے, وہ ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی. ادھر ٹائم ہوتا ہے ٹیوشن کا, ادھر ساری نمازیں ماؤں کی بھی ختم اور بچوں کی بھی ختم. ادھر گاہک آ کے کھڑا ہوا ہے اور وہ میرا تو گاہک کھڑا ہوا ہے, میرا اگر چلا گیا تو میرے تو رزق کا معاملہ کیسے ہوگا. ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا, کیسے سعودی عرب میں نظر آتا ہے نا, نماز کے پہلے ساری دکانیں بند, جتنا مرضی سے اندر بھرا ہو وہ دکان بند کرتے ہوئے چاہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز کے بعد آنا. آپ دیکھیے ابھی بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے کہ کچھ شاپس جہاں پہ نماز کے ٹائمنگ پہ وقفہ بنائے نماز کب دیا جاتا ہے. کیا ان کی سیل کم ہو گئی؟ کیا ان کے پاس گاہک ختم ہو گئے؟ نہیں نا. تو یہ ہے وہ لوگ جن کے پاس آپ کو نور ملتا ہے, جن کو تجارت, جن کو خرید و فروخت, جن کو دنیاوی معاملات, جن کو رزق کے معاملات جیسے رزق کی جو فکریں ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, اور وہ نمازوں کو قائم کرتے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے. خود تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں لیکن پوری کی پوری جماعت ان کی شوقس میں ہوتی ہے اور وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. باقی جو آنے والے گاہک ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں اگر آپ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آپ نماز پڑھ لیں, نہیں تو باہر چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اور ابھی بھی میں جانتی ہوں ایسے لوگ, ہمارے آرکیٹیکٹ تھے, ان کو یہی کرتے تھے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا, ہم آفس میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ نماز کے وقت اٹھتے تھے اور سیدھا کہ آپ خود میں انتظار کر لیں, آپ اپنی یہاں نماز پڑھ لیجیے بے شک, اور مرد کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے چلے اور آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے آ سکتے. کوئی فکر نہیں. اور میرا خیال ہے کہ بیسٹ آف بیسٹ آرکیٹیکٹس میں ان کا نام آتا ہے لاہور کے. برکت پر ایمان ہے اللہ کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا نور ملتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. 2 لوگ تھے جن کے حق میں یہ بات آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. 2 لوگ تھے. ایک وہ شخص تھا, صحابی تھے یہ, جن کے حق میں کیا ہوا, وہ ایک شخص تجارت کرتا تھا, ان کا حال یہ تھا کہ ترازو لے کر کھڑا ہوتا تھا کہ اذان کی آواز آ جاتی تھی, وہیں یہ ترازو رکھ دیتا تھا, حالانکہ اس کا گاہک ابھی کھڑا ہی ہوتا تھا. دوسرا وہ شخص تھا جو تلوار سازی کی صنعت کا کام کرتا تھا. حال یہ ہوتا تھا کہ تلوار آگ سے نکالتا تھا, سرخ ہوتی تھی اور ہتھوڑا لے کر ضرب لگانے لگتا تھا کہ اذان کی آواز آ جاتی تھی, وہیں رکھ دیتا تھا اور نماز کے لیے چل پڑتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی پہچان نصیب فرمائے کہ گاہک ہماری رزق کا ذریعہ نہیں ہے, اللہ رازق ہے. گاہک رازق نہیں ہے, اللہ رازق ہے. جو اس گاہک کو بھیج سکتا ہے وہ بعد میں بھی دوسرے گاہک کو بھیج سکتا ہے. اللہ نے بلایا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. میری نماز کو دیر نہیں ہونی چاہیے, دنیا کے سارے کام تو بعد میں بھی ہو جائیں گے. اللہ ہر کام کا وسیلہ بنانے والا ہے, وہ ابھی کر سکتا ہے تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے. لیکن نماز کا افضل وقت اگر چلا گیا تو پھر میرا تو خسارے کا معاملہ ہو جائے گا. پھر مجھے نور کیسے ملے گا؟ آج ہمارے افضل اوقات گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں تھوڑی دیر بعد میں نماز پڑھ لوں, وہ بازار گئے ہوئے ہیں,
اور پھر ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، میں وہاں کہاں کرتی وضو، میں ویسے کیسے نماز پڑھتی ہوں، سارے لوگ مجھے دیکھتے، میں کہا میں گھر جا کے نماز پڑھوں گی۔ آج ہمارے یہ معاملات ہیں، پھر نور ہمارے اندر کہاں سے آئے، پھر ہم کس بات کا رونا رہے۔ آج ہمارے اپنے ہی معاملات بالکل اسی طرح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کام یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یوماً، اس دن سے، تقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور ان کے دل الٹ پلٹ کیے جائیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن۔ وہ اللہ کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گی، میرا دنیا میں کیا عمل تھا، تو لہٰذا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی پریکٹس کے لیے وہ اپنی نمازیں خود بھی قائم کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کے دوسروں کے لوگوں کی نمازوں کے قیام کا بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کرے گا؟ اس دن اللہ تعالیٰ اس دن قائم کرے گا سارا میزان کو، تاکہ وہ جزا دے اللہ احسن ما عملوا، ان کے عمل کی احسن بدلہ، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل میں سے زیادہ دے دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے رزق میں سے بے حساب دیتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ جی اللہ گاہک لے کے آئے گا رزق، ان کو تو پتا ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، تو اللہ اگر دنیا میں نہیں دے رہا تو پتا نہیں آخرت میں اس کے بدلے میں کتنا رزق اللہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دنیا میں رسوا کرتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں رسوا کرتے ہیں۔ وہ رازق ہے، رزق کی کنچیاں اس کے ہاتھ میں، رزق کے وسیلے اور ذرائع اور اسباب اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا مومن ان کی کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت، کوئی شاپنگ، کوئی بزنس ڈیلنگز، کوئی ٹیوشنز، کوئی بھی معاملہ، کوئی دعوت گھر کی، ان کے نمازوں کے اور قیام میں اور ادائیگی میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ والذین کفروا اعمالہم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب، جیسے کہ ایک سراب۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ صحرا میں جب ایک خاص انداز میں دھوپ کی روشنی پڑتی ہے تو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر دور سے دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے پانی بہہ رہا ہو، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت ہی ہوتی ہے، تو وہ نظر کا بیسیکلی دھوکا ہوتا ہے۔ اس کو اویسس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سراب ہوتا ہے۔ کہاں؟ بالکل آتے ہیں چٹیل میدان میں، دشت بے آگ میں، یحسبہ الظمآن ماء، وہ گمان کرتا ہے اس کو پیاسا کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، جبکہ وہ آ جائے، وہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، وہ نہیں پاتا وہاں پہ کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ، اور وہ پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چکا دیتا ہے، دھول بنا کر وہ اس کے اعمال کو اڑا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کافر کی ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو صحرا میں سفر کرتا ہے، سراب کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں جو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں زندگی بس اسی طرح ہے، میرے تمام اعمال جو ہے مجھے اسی طرح بدلہ دیں گے جیسے کہ اس نے نیت کی ہے اور ٹھانی اور سمجھا ہے۔ آج ہی ہم نے سورہ کہف کی جو آیات یاد کی ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا، یہی ہم نے پڑھا نا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے لیے کیا تھا؟ جہنم تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہوئی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال تو سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے اور اللہ کی نشانیوں سے کفر بھی کیا اور رسولوں سے بھی کفر کیا اور اس کو مذاق بنایا۔ انہوں نے اپنی من مانی زندگی گزاری تھی، یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟
جو کفر کر کے چلتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اللہ ہی وہاں پر موجود ہوگا. وہی حقیقت ہے, اللہ ہی ان کو ملے گا وہاں پر اور اللہ پھر پورا حساب چکا دے گا. اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. اور ظلمات فی بحر, یا ان کی مثال کیسی ہے کہ اندھیروں میں وہ چل رہا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی مسافر چل رہا ہے, وہ کہاں ہے؟ فی بحر, وہ سمندر میں ہے. رات کا اندھیرا ہے, سمندر کے اندر نچلی تہوں میں وہ چل رہا ہے. لجی یغشاہ موج من فوقہ موج, اور اس کے اوپر گہرے جو ہے وہ سائے ہے کس چیز کے؟ موج کے اوپر موج ہے. گہرے سمندر میں اندھیری رات میں وہ چل رہا ہے, موج ہے, پھر دوسری موج کا اندھیرا ہے. من فوقہ سحاب, پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ بادل ہے, گہرے بادل. نیچے بھی اندھیرا, موج پر موج وہ بھی اندھیرا, پھر اوپر بادل وہ بھی اندھیرا. ظلمات و اندھیرے ہیں, بعض فوق بعض, بعض کے اوپر بعض, ایک کے اوپر اندھیرے ہی اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا, روشنی تو یہاں ہے ہی. ومن لم یجعل اللہ نورہ نورا فما لہ من نور, اور فمن لم یجعل, اور جس کے لیے اللہ نہیں بناتا نور, اس کے لیے بھی کوئی نور نہیں ہوتا. کافی شخص کی اندھیرے میں جاتے ہوئے مثال دی جا رہی ہے. کافی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کفر کے اندھیروں میں وہ غرق ہوتا ہے. ایک موج اس پہ لا علمی کی ہے, ایک موج جہالت کی ہے, ایک بھٹائی کی, ایک ضد کی, ایک انا پرستی کی, ایک حب دنیا کی, ہر قسم کی موج پر موج, موج پر موج. اس کے پاس روشنی کے تمام اسباب ختم ہو گئے, اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا, تو وہ کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہے. کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی نشانی وہ دیکھ لیتا ہے, نور بھی دیکھ لیتا ہے, سراج منیرہ کی شخصیت بھی پڑھ لیتا ہے, کوئی چیز کو اللہ کی نشانیوں میں سے دیکھ لیتا ہے, اس کو وہ سمجھ ہی نہیں. کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے پڑھی. سورج سے کتنی ہم نے معاملات پڑھے, چاند سے کتنے پڑھے, ستاروں سے کتنے پڑھے نا ہم نے. ایک آیت ہی پانی کے متعلق پڑھ لے تو ساری کی ساری اللہ کو پہچان کے لیے کافی نہیں ہو جاتی کیا؟ لیکن جس نے نہیں ماننا, اس کے اوپر یہ اندھیرے کے اندھیرے, موج کے موجوں کی طرح اس کو حاوی ہوئے ہیں, اور اس کو ہونے کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ ہاتھ ہے, حقیقت ہے ہاتھ کی, لیکن اندھیرے اتنے کہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. اسی طرح اللہ کے وجود کی حقیقت بھی اس کو نظر نہیں آتی. اللہ کو اللہ کے پہچان کا معاملہ اس کے لیے نہیں ہو پاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات سے اپنی پہچان بھی عطا فرمائے, اس نور کو ہمارے سینوں میں منتقل فرمائے. اللہ اس نور کو کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے, ہمارے گھروں کو منور فرمائے. اللہ اس نور کو ہمیں آگے پھیلانے میں ہماری مددگار اور معاون ہو جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہم دین کا علم بردار بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو اسلام کا چاند اور سورج بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ کے نبی اس نور کو مانگنے کی دعائیں کیا کرتے ہیں. یہ کون سا نور ہے جس کو مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا نور. کون سی دعا مانگتے تھے؟ دعائیں نور. کس وقت مانگتے تھے؟ دن کی ابتدا ہو رہی ہے, فجر کی سنتوں کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس نور کو مانگا کرتے تھے. پھر اللہ کے اس نور کو ہمیں بھی مانگنا چاہیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. بڑے میرے ساتھ اب سب کو یاد ہو گئی ہے. وَأَن يَمِينِي نُورًا وَأَن يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَل لِّي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَعَصَبِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَعَصْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَأَعْزِمْنِي نُورًا اللہم اعطنی نورا وفی قبری نورا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نور عطا فرمائے اور بہت زیادہ عطا فرمائے. یہ وہ نور ہوگا جب مومن کے پاس ہوگا تو وہ آخرت میں کل صراط پہ کیا دعا مانگے گا؟
اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کو ہمارے اندر بھی راسخ کر دے. اللہ اس نور کو کامل طریقے سے ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نور کو ہمارے آگے آگے اور دائیں جانب بڑھائے اور اس نور کی چمکنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر پہ پہچان کے ہمیں اس کا پانی پینا نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اس نور کو سرخرو اور بلندی کا باعث بنا دے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. یہ جو ریشن آئل ہے یہ